ہندو مت میں انسان کے کئی جنم ہوتے ہیں اور ہندو فلسفی میں موجودہ جنم میں سابقہ جنم کی یادداشتیں بھی چمٹی رہتی ہیں۔ اس تجربے کو دیجا وو کہتے ہیں۔ یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہلے سے دیکھا ہوا۔ روح چونکہ غیر مادی یا لطیف ہوتی ہے، جب وہ جسم کو وقتی طور پر چھوڑتی ہے تو مختلف مقامات کی سیر اور مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کرتی ہے۔ کوئی شخص دیجا وو کو اپنی مرضی یا خواہش کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کوئی مادی یا دماغی عمل نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق جسم مادی ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تقریباً ہر شخص کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ اس کے لیے نئی نہیں ہے، وہ پہلے بھی یہاں آ چکا ہے۔ یا کبھی کسی ایسے شخص سے ملے جسے وہ پہلے کبھی نہیں ملا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسے پہلے بھی مل چکا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت یا دن مخصوص نہیں ہوتا۔ یہ تجربہ کسی بھی لمحے اور کسی بھی مقام پر ہو سکتا ہے۔ کہ کیوں ہوتا ہے اور کیا یہ کوئی شعوری تجربہ ہے، پچھلے جنم کی کوئی یادداشت ہے یا کوئی الہام ہے؟ علم و آگہی کی پوری تاریخ اس کا تعین کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی، البتہ مفروضے ضرور قائم کیے گئے ہیں۔ اس انوکھے تجربے پر بے شمار تحفظات بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کی اصل کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو صاحبان عقل اس کے بارے میں کوئی بات واضح طور پر بیان نہیں کر سکے۔ اس تجربے کو دیجا وو کہتے ہیں۔ یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہلے سے دیکھا ہوا۔ انگریزی زبان میں اسے آلریڈی سین یعنی پہلے سے دیکھا ہوا کہتے ہیں۔ پہلے سے دیکھے ہوئے یا دیجا وو پر بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی اور مذاہب کے اسکالرز نے بھی اس پر اپنی تحقیقات کے نتائج مرتب کیے ہیں، مگر کسی جانب سے بھی اس پر کوئی خاطر خواہ یا حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ آج کا انسان بھی اس تجربے پر بس اتنا ہی جانتا ہے جتنا آج سے ہزاروں سال قبل غاروں میں بسنے والا انسان جانتا تھا، اور اس جاننے میں قیاس آرائیاں شامل نہیں ہیں۔ اس کی بے شمار توجیحات بھی ہیں جو بعض مذاہب نے پیش کی ہیں۔ فلاسفرز اور ماہرین نفسیات نے بھی اپنی اپنی رائے دے رکھی ہے، مگر ابھی تک کوئی بھی رائے اصولی طور پر قابل قبول نہیں سمجھی جاتی۔ دیجا وو یا پہلے سے دیکھا ہوا تجربہ ایک ایسا جھونکا ہے جسے محسوس کرنے کے بعد انسانی دماغ عجیب سی کیفیت کے ساتھ اپنے اندر اس جگہ یا شخص یا کسی واقعے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے ریکارڈ میں یہ ایونٹ پہلے کب آیا، مگر دماغ تمام تر جستجو کے باوجود کوئی کھوج نہیں لگا سکتا کیونکہ پہلے سے اس دیکھے ہوئے کا انسانی دماغ میں کوئی محفوظ ریکارڈ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس پر سب سے قدیم مفروضہ ہندو مت نے دیا ہے۔ ہندو مت کے مطابق یہ ہماری پچھلی زندگی کی کوئی یادداشت ہوتی ہے۔ ہندو مت میں انسان کے کئی جنم ہوتے ہیں اور ہندو فلسفی میں اسے آواگون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے۔ ہندو فلسفی نے اس آواگون یعنی جنم چکر کو دیجا وو کے تجربے سے آشنا ہو کر حیران و پریشان ہوئے انسان کی تشفی کر رکھی ہے۔ ہندو مت کے مطابق دنیا میں آنے والا انسان پہلے بھی کئی زندگیوں سے گزر چکا ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ کسی ایک جگہ یا ایک روپ میں پہلے پیدا کیا گیا ہو۔ تاہم موجودہ جنم میں سابقہ جنم کی یادداشتیں بھی چمٹی رہتی ہیں جو دیجا وو کی صورت میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہم گزارے ہوئے سابقہ جنموں کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم پچھلے جنم میں کیا تھے، لیکن دیجا وو کے تجربے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ ہم اس پیدائش سے قبل بھی جیون گزار چکے ہیں۔ اس پر جرمن فلسفر نیچے نے بھی کافی تحقیق کی ہے۔ اس کا نظریہ رجت ابدی غالباً دیجا وو پر ہی استوار تھا۔
ان سے قبل قدیم یونان میں بھی دیجا وو پر بہت کام ہوا۔ ما بعد الطبعی مفکرین بھی اس پہلے سے دیکھے پر اپنی رائے رکھتے ہیں، اور استدلالی فکر مندوں نے بھی اس پر کافی دلائل دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین نفسیات کی بھی اپنی رائے ہے، مگر بات وہیں رکی رہی ہے کہ کوئی حتمی اور سمجھ آنے والی صورت سامنے نہیں آ سکی۔ دیجا وو ہونے کے بعد انسان اپنا شعوری مشاہدہ ضرور کرتا ہے۔ اس تجربے کے کچھ دیر بعد تک انسان کو عجیب و غریب سی کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مختلف اور منفرد واقعہ پیش آیا ہے۔ جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ اس کی شعوری یادداشت کا حصہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے دماغ یہ اطلاع دینے کے قابل ہوتا ہے، نہ یہ کہ جو کچھ اس نے دیکھا ماضی میں اس نے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات حتمی بھی ہے کہ کوئی شخص دیجا وو کو اپنی مرضی یا خواہش کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کوئی مادی یا دماغی عمل نہیں ہے، یہ بس ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جسم مادی ہے، اور مادہ زمان و مکان یا ٹائم اینڈ سپیس سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا، مگر روح چونکہ غیر مادی یا لطیف ہوتی ہے اور کسی مادہ یا زمان و مکان کی حد بندیوں کی مقید نہیں ہوتی، لہٰذا جب وہ جسم کو وقتی طور پر چھوڑتی ہے تو مختلف مقامات کی سیر اور مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کرتی ہے۔ اسے ہی خواب کہتے ہیں۔ مگر اس دوران مادی دماغ کی یادداشت والے حصوں کو اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ریکارڈ مرتب ہوتا ہے۔ لہٰذا جب روح واپس جسم میں آتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ خواب کچھ دیر کے لیے تو یاد رہتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، اور اگر یاد بھی رہ جائے تو روح کے سفر کے زیادہ تر حصے یاد نہیں رہتے۔ اور جب کبھی بعد میں وہی صاحب روح انسان کسی ایسی جگہ سے گزرے، کسی ایسے شخص سے ملے یا کسی ایسے منظر یا واقعے کو دیکھے تو اس کی روح کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ، مقام یا شخصیت اس کی پہلے سے دیکھی بھالی ہے، مگر چونکہ مادی دماغ کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، وہ حیران و پریشان اپنا ریکارڈ روم ٹٹولتا پھرتا ہے، حالانکہ اس کے ریکارڈ میں روح کے مشاہدات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ریکارڈ مہیا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اور اس دیکھے ہوئے کو دیکھنے کا نام فرینچ زبان میں دیجا وو رکھا گیا ہے، یعنی آلریڈی سین۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم کی کچھ آیات کا مطالعہ بھی کیے لیتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 اور سورہ انعام آیت نمبر 60 پر بھی ذرا غور کر لیتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نیند میں ہماری روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، اور ان میں جن کا وقت مقرر ہو چکا روک لی جاتی ہیں، باقی واپس بھیج دی جاتی ہیں۔ اب اسے ہم فی الحال کیا کوئی تھیری کہیں گے یا حتمی بات کہیں گے کہ جب نیند کے آخری سپیل میں، اور جو سائنسدانوں کی تحقیقات کا حتمی نتیجہ بھی ہے کہ نیند کے اسی سپیل میں انسانی روح اس کا جسم چھوڑ دیتی ہے اور وہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، تو اسی سپیل میں سویا ہوا انسان خواب دیکھتا ہے، اور انسانی روح آوارہ گردی کرتے ہوئے مختلف لوگوں سے ملتی ہے۔ ان میں زندہ انسان بھی ہوتے ہیں، مردہ بھی، اپنے بھی ہوتے ہیں، پرائے بھی، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی۔ خواب کے دوران وہ جھگڑتا بھی ہے، لڑتا بھی ہے، پیار بھی کرتا ہے، اندیکھی جگہوں پر بھی چلا جاتا ہے، اور اپنے گھر میں بھی گھومتا ہے۔ خواب دیکھنے والا اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے آپ کی شناخت بھی کرتا ہے۔ یہ ایک تحقیق طلب کام ہے، اور اس تھیری پر کام شروع ہو چکا ہے، اور اگر سائنسدان، فلاسفرز اور صاحبان عقل و دانش اس تھیوری پر قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں بھی کچھ کام کریں گے اور اپنی تحقیقات کو لے کر آگے بڑھیں گے تو عین ممکن ہے کہ انسانیت کو درپیش یہ ایک اہم مسئلہ دیجا وو یا پہلے سے دیکھا ہوا حل ہو جائے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو دیجا وو کا، کسی انسان کو آپ نے دیکھا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ اس کو پہلے دیکھا ہے، کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو جو آپ کو لگا ہو کہ یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، تو ہمیں ضرور بتائیے۔ ویسے کچھ لوگ
اپنی ماضی کی یادداشتوں سے اتنا تنگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بہرحال اگر دیجا وو آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے کامنٹ سیکشن میں، اور آپ کو پروگرام کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔